بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ وقت بہت تیزی سے بدلتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے، اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بہت ساری قومیں آباد ہوئی، اور ان قوموں کو صحیح راستہ دکھانے اور غلط راستے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور احادیث نبوی کے مطابق 4 ایسے انبیاء اکرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن شریف میں بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور مجھے دعوت حق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور وہ لوگ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کو ہدایت دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا وہ قوم یہودی تھی۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یقیناً اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ کو نظر انداز کرتی رہی اور آپ پر تانا کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح سے اپنی جہالت پر رہیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی دین پر ایمان لاتا ہے؟ ان سبھی لوگوں میں سے صرف 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے قبول کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتے ہیں اور ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان چند لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے بد نصیب تھے جو اللہ کی دین پر ایمان نہیں لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی جھٹلاتے رہے اور اپنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہودیوں نے سوچا کہ اگر ایسے ہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ایک دن ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ یہودی سوچنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے کیسے روکا جائے۔ اس طرح سبھی یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس کام کے لیے توتیانوس نام کے ایک شخص کو مقرر کیا۔ لہٰذا جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنے ساتھ آسمان کی جانب لے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی جانب پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم سلامت اللہ علیہا سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے فرمایا، اے امی جان، اب ہماری ملاقات قیامت کے روز ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اندر بھیجا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ شخص واپس نہیں آیا تو لوگ پریشان ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے کہ دیکھیں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے۔ وہاں انہوں نے اس شخص کو پایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی طرح دکھتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
तोतियानूस की शक्ल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह ही कर दिया था। उन्होंने उस शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल करने के बाद उन्होंने पाया कि उसका चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा ही है, लेकिन ये तो वही शख्स है जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। ये माजरा देखकर सारे यहूदी परेशान हो गए और दो हिस्सों में बट गए। चुनाचे वो लोग आपस में लड़ने लगे और तमाम खून रेजी हुई और इस लड़ाई में बेशुमार यहूदी मारे गए, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया। और उनके इस कहने की वजह से हमने अल्लाह के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने उनका कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करते रहे हैं वो शक में हैं और उनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब उठा लिया और यकीनन वो कत्ल नहीं हुए और अल्लाह ताला बेशक गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। हदीस नबवी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जमीन पर तशरीफ लाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 बरस तक रहेंगे। अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे और आपको मदीने की सरजमीन में गुंबद खिजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर चढ़ा दिए गए, तो वो लोग दायरा इस्लाम से खारिज हैं और कुफ्र कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी की जिनको अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की। उनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दुनिया में उस वक्त तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में अपना फितना फैला रहा होगा, लोगों को गुमराह कर रहा होगा। तब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की दीन की दावत देंगे और अल्लाह की दीन की तरफ बुलाएंगे। वो लोगों को नेक काम करने की हिदायत देंगे और बुरे कामों से बाज रहने को कहेंगे। प्यारे दोस्तों, एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद एक बादशाह थे और वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को भी बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आपने अपने वालिद ग्रामी से कहा कि मैं इस दुनिया की सल्तनत को नहीं लेना चाहता। इस तरह से वो अपने वालिद से नाराज होकर जंगलों में चले गए। जंगल में आप बिल्कुल तन्हा थे, चारों तरफ कोई भी नहीं था, आप अकेले थे। लिहाजा आपने तन्हाई में अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दी। इसी दौरान आपका गुजर एक आब हयात के चश्मे के पास से हुआ। आपने उस चश्मे का पानी पी लिया, जिस वजह से आप कयामत तक जिंदा रहने में कामयाब हो गए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का कयामत तक जिंदा रहने का जिक्र कई रिवायात में मिलता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग रोते हुए सारे मजमे के बीच से गुजरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के पास जाकर रुक गए। उन बुजुर्ग ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चले गए। वहाँ मौजूद लोगों ने एक दूसरे से पूछा कि ये शख्स कौन था, लेकिन उस मजमे में कोई उस शख्स को नहीं जानता था। तभी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उसके बंदों की रहनुमाई करते हैं और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की हिदायत देते हैं। बाज रिवायात के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत ज़ुल्क़रनैन के साथ होता है।
حضرت خضر علیہ السلام ایک بڑے اعلیٰ خاندان سے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے، اس لیے وہ صحابی بھی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوت ہوتے وقت یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جسم تمہارے پاس ایک غار میں محفوظ رہنا چاہیے، جب تم غار سے نکلو تو میری لاش کو ملک شام لے جانا اور وہاں مجھے دفن کر دینا۔ اس روایت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ جو مجھے دفن کرے اس کی عمر قیامت تک دراز ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اقدس یوں ہی باقی رہا اور پھر حضرت خضر علیہ السلام متولد ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز فرما دی۔ مولانا حضرت نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک شخص چشمہ آب حیات سے پانی پیے گا اور اسے قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ یہ جان کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں نکل گئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا، لیکن ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، اس لیے وہ اس سے محروم رہ گئے۔ آب حیات کی موجودگی کے بارے میں عالموں میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ اسے سوائے افسانے کے اور کچھ نہیں مانتے، کیونکہ اس کا ذکر نہ تو کوئی اسلامک کتاب میں ہے اور نہ ہی قرآن کریم میں ہے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے ساتھ سفر پر نکلے اور ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں سے سورج سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آ رہا تھا، ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی، اس کے سوا ان کے بدن پر دوسرا کوئی کپڑا نہیں تھا اور وہ دریا کے مرے ہوئے جانور کھایا کرتے تھے۔ ان کا ایک بڑا لشکر تھا اور ان کے جنگجو بہت طاقتور تھے، لیکن حضرت ذوالقرنین نے ان کے ارد گرد اپنی فوج کا پڑاؤ ڈال دیا، اپنی فوج کا پڑاؤ ڈال کر انہیں بے بس کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ آپ کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اوپر والے سمندر اور نچلے سمندر کے درمیان موجود نور کے منبر پر رہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں نیک بندے کے طور پر کیا گیا ہے اور انہیں بڑا حکمت والا بتایا گیا ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے بیچ خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے جس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ میں اس شخص کے پاس کیسے پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ مچھلی کھو جائے گی وہی وہ شخص مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک خادم کو لیا اور زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دی۔ چلتے چلتے آپ ایک قبیلے کے پاس پہنچے اور رات ہو چکی تھی، اس لیے وہاں وہ لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی اور باہر نکل کر دریا میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ علیہ السلام کو مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے تو انہیں بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کھانا مانگا۔ آپ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ تبھی خادم نے بتایا کہ میں مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، یقیناً یہ شیطان کا کام ہی ہوگا، اس نے ہی مجھے بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا مطلب وہ وہی جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر واپس لوٹے۔ چلتے چلتے جب اس جگہ ایک چٹان کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا۔ وہ آدمی اپنے آپ کو ایک چادر سے ڈھانپے ہوئے تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سلام کیا۔ اس آدمی نے کہا، اس زمین پہ سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک ایسا علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک ایسا علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور آپ میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چل کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ بھلا آپ اس چیز پر کیسے صبر کریں گے جس کا آپ کو علم نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اگر میری پیروی ہی کرنا چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود سے نہ بیان کروں اس کے بارے میں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا دونوں ساتھ چل دیے۔ دونوں ایک ساحل کے پاس پہنچے۔ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بھائی ہم کو کشتی پہ بٹھا لو۔ وہ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے دونوں کو بیٹھا لیا اور پیسے بھی نہیں لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا تاکہ اس میں پانی بھر جائے اور سب لوگ ڈوب جائیں۔ آپ نے یہ بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو میں بھول گیا اس پر میرا معاوضہ نہ کرے اور مجھے تنگی میں نہ ڈالے۔ کشتی سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ایک جھٹکا دے کر اس کی گردن کو توڑ دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے قصور کو قتل کر دیا، آپ نے یہ بڑی بیجا حرکت کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس بار میں آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ یہاں سے آگے بڑھ کر یہ لوگ ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے لوگوں سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ بستی والوں نے ان لوگوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں سے یہ لوگ جا ہی رہے تھے کہ وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے اور ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس دیوار کی مرمت کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب یہ وقت ہماری جدائی کا وقت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر کہنے لگے کہ اب میں آپ کو ان کاموں کا راز بتا دیتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ کشتی ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو جبرن لوگوں کی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کشتی کا تختہ توڑ کر اسے عیبدار کر دیا، جس سے کہ جب کشتی چھیننے والے آئے تو اس کشتی کو عیبدار جان کر چھوڑ گئے، اور وہ کشتی پھر آگے بڑھ گئی۔ پھر بعد میں کشتی والوں نے اس کشتی میں لکڑی لگا کر اسے ٹھیک کر دیا، اور وہ لڑکا جس کا میں نے قتل کیا تھا وہ فطرتاً ایک کافر تھا، اور اس کے ماں باپ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی اپنی سرکشی میں پھنسا دیتا، تو میں نے چاہا اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں ایک اور لڑکا عطا فرما دے جو اس سے بہتر ہو، اور وہ دیوار جس کو میں نے درست کیا تھا 2 یتیم لڑکوں کی تھی، جس کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا،
پھر ایک چڑیا آئی جس نے دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی چونچ پانی میں ڈبو دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اتنا ہی کم کیا جتنا کہ اس چڑیا نے اس دریا میں سے کیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن ہاں اس واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا نام حضرت الیاس علیہ السلام ہے، قرآن پاک میں ان کا ذکر 2 بار آیا ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، وہاں ہمیں ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور جیسے ہی اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا کیا تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر میں واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے نکل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام بہت دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اس دوران ان لوگوں کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم تینوں لوگوں نے کھانا کھایا۔ کھانے سے جب ہم فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال بیت المقدس میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر ضرورت مند لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا گیا ہے، اور انجیل یوحنا میں ان کو ایلیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ حالانکہ زیادہ تر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ قرآن عزیز میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر 2 جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں اور سورہ صفات میں۔ سورہ انعام میں آپ کو صرف انبیاء اکرام کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے، اور سورہ صفات میں قوم کی ہدایت سے متعلق حالات مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نام آیا ہے، اور قرآن میں چاروں کو صالح کہا گیا ہے۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 123 میں آپ کو رسول میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر 124 سے 129 تک آپ کا مختصر قصہ ہے۔ آپ کی قوم بیل نامی بت کو پوجتی تھی۔ بیل سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس میں 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خادم اس کی خدمت کرتے تھے، اور اس بت میں صرف شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو شرک اور بت پرستی کا حکم سنایا کرتا تھا۔
آپ نے اس سے خدائے واحد کی پرستش کے لیے کہا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 130 میں آپ کو الیاسین بھی کہا گیا ہے، لیکن مفسرین نے الیاسین کو الیاس ہی لکھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بیل کی پرستش اور توحید سے بیزار شرک میں مبتلا تھی۔ خدا کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت دکھائی، بت پرستی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے توحید کی طرف دعوت دی۔ بعض لوگوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے ان کو ملک شام کے ایک شہر بلوقت کی طرف بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کے غضب اور بت پرستی کے انجام سے ڈرایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم فلسطین کے مغربی علاقے سامرا میں آباد تھے اور وہی بیل کی پوجا کرتی تھی۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں ہے کہ بادشاہ عقیات کی بیوی عزابیل نے بیل نامی بت کی پرستش شروع کی تھی۔ الیاس علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے روکا اور معجزے بھی دکھائے، لیکن نافرمان قوم نے ہدایت کی بات ماننے کے بجائے الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام کر دیا اور الٹا انہی پر بلائیں مسلط فرما دی اور الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسلامی روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ حالانکہ قرآن پاک میں ہے، ہمیں اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہود بنی اسرائیل کی ذہنیت اس قدر بری تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو یہ نہ کرتے ہوں۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے متعلق جو واقعات ہیں جہاں ان کی بدبختی پر روشنی پڑتی ہے، وہی ہم کو یہ عبرت ملتی ہے۔ اب جبکہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ بند ہو چکا اور خاتم النبیین اور قرآن مجید کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو تباہ کر دیا ہے، تو دوستو اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہے، وہی حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ آسمان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی شہر و شہرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے، اور وہ اس کام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تھی تو نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی جانب اس طرح زندہ اٹھا لیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل و قدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوق تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، جبکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ آپ کو لوگ ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر، شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب تو عام ہو چکے تھے، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ پوری دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث فرمانے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے
حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ سب خوبیاں موجود تھیں جو کہ اللہ کے ایک نبی میں ہونی چاہیے تھی۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بٹے ہوئے لوگوں میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کے درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی تھیں، لہٰذا وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ اور آپ کے پہریکاروں کو طرح طرح کی مصیبتیں اور اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ ان کی اذیتوں سے تنگ آ کر آپ نے بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حالانکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، اس لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا اور انہوں نے اس فیصلے سے انکار بھی کیا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پہریکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس اور تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت تمام لوگوں کی زبانوں سے واقف تھے اور عوام کے ساتھ ان کی زبان میں ہی تبلیغ کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 2 جگہ آیا ہے۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں حضرت ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند اور اعلیٰ رتبے تک پہنچایا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سلنا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے عموماً لوگ جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ کی ہی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ ایجاد کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں پوچھا۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کے خط ان کی موافق ہو جائیں تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز بنی آدم کے عمل کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پیروں پر اٹھایا اور ان کو لے کے آسمان کی طرف چلا گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے کہ مجھے پروردگار کی طرف سے یہ کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں،
चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं? मैं अब इसी सोचो विचार में था और जमीन पर उतर रहा था कि तुम इन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बड़ी कसरत से अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ रहते थे और फरिश्तों में निहायत मोहब्बत और अकीदो एहतराम की नजरों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनकी सोहबत में बैठा करते थे। चुनाचे एक बार हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाजत लेकर इंसान की शक्ल में बहुत देर तक आप अलैहिस्सलाम के पास हाजिर रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हैं और रूह कब्ज करने की खिदमत में मबूस हैं, तो आपने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का मजा चखाओ। इस पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख देखूं। चुनाचे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाजत लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई। वो दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहाँ मंजर देखते रहे। आखिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अब वापस तशरीफ ले चलिए। इस पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब तक जन्नत और दोज़ख पैदा करने वाला हुक्म नहीं देगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया कि वो उन दोनों के दरमियान फैसला कर दे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते को पूरी बात बताई। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कानून खुदा बंदी के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और जन्नत में आ गया हूँ। चूँकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम तुमको इससे नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से फैसला किया कि अच्छा आप चौथे आसमान पर रहिए और फरिश्तों के साथ इबादत कीजिए। चुनाचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ चौथे आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में मशगूल रहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात चौथे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर फरमाया मरहबा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दो चीजें बहुत नुमायां हैं, एक वाज़ो तबलीग और एक आले काबिल के साथ जिहाद। चूँकि उन्हें वाज़ो तबलीग में मलका हासिल था, चुनाचे उनकी पहली कोशिश यही रही कि वाज़ो नसीहत से आले काबिल राह हिदायत पे आ जाते और एक अल्लाह की इबादत करते। लेकिन शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब आप उनसे अल्लाह की वहदानियत की बात करते, एक अल्लाह की इबादत करने की नसीहत करते, बुराई को छोड़ने का मशवरा देते, तो उन लोगों को ये बातें बड़ी नागवार गुजरती और आग बबूला होकर उन्हें अजियतें देते और पत्थर मारते। दरअसल एक अजीम अरसे तक शैतान की गिरफ्त में रहकर ये लोग शिर्क व कुफ्र और बुराइयों के दलदल में गर्दन तक धंस चुके थे। दुनिया वाज़े तौर पर दो गिरोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकारों और दूसरे अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने वाले। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सूरत हाल पर बड़े परेशान रहा करते थे। आपने लाख कोशिशें की कि किसी तरह तबलीग के जरिए उन लोगों के खिलाफ जिहाद का फैसला किया। उन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान लाने वाले नौजवानों के साथ आले काबिल के साथ जिहाद किया। अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और बहुत से लोग दीन हक की जानिब रागिब हो गए। याद रहे कि 4 पैगंबर अभी तक जिंदा हैं, 2 आसमान में यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और 2 जमीन पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम समंदर पर और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम खुश्की पर मुंतजिर हैं। जब क़यामत करीब आएगी तो उस वक्त वफात पाएंगे
اور بعض بزرگوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، سیدنا الیاس علیہ السلام نبی مرسل ہیں اور سیدنا خضر علیہ السلام کے ظہور کے نزدیک نبی ہیں، اور ان کو خاص طور سے علم غیب عطا ہوا ہے۔ یہ دونوں حضرات ان 4 انبیاء میں جن کی وفات ابھی واقعی ہی نہیں ہوئی، 2 زندہ آسمان میں اٹھا لیے گئے، وہ سیدنا ادریس اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ دونوں زمین پر تشریف فرما ہیں۔ دریا حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ہے اور خشکی حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق۔ دونوں حضرات ہر سال حج کو تشریف لاتے ہیں اور بعد حج آب زمزم شریف پیتے ہیں، اور وہی سال بھر ان کے کھانے پینے کی کفالت پوری کرتا ہے۔ تو یہ تھے وہ 4 انبیاء جنہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل